بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بیان کریں گے حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف نبی بنا کے بھیجا۔ قوم سمود اپنے عالیشان محلات اور سرسبز و شاداب کھیت اور باغات اور نعمتوں کی فراوانی کے سبب غرور، تکبر اور سرکشی کے نشے میں چور تھے، اور چونکہ تکبر اور کفر کا چولی دامن کا ساتھ ہے تو یہ بھی ابلیس کے پیروکار بن گئے۔ حالانکہ کچھ ہی عرصے پہلے قوم عاد پر جو قہر الہی کے مناظر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، یہ بھی اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے پتھروں کو خدا سمجھتے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ ان کے معاشرے سے حق و انصاف ناپید ہو چکا تھا، اور بے حیائی اور فحاشی آخری حدود تک پہنچ گئی تھی۔ مقدس انسانی رشتوں کا احترام بھی ختم ہو چکا تھا۔ رقص و سرور، عیش و عشرت، شراب و شباب ان کی زندگیوں کا لازمی جز بن چکے تھے۔ ایسے میں اللہ نے اسی قوم کے ایک خدا ترس اور بہت نیک انسان حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز کیا۔ قرآن میں ارشاد ہے کہ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیج دیا۔ دیگر نبیوں کی طرح انہوں نے بھی اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی۔ وہ دن رات ان کو سمجھاتے رہتے کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اسی نے تم کو پیدا کیا ہے اور آباد کیا ہے، اور تم مجھ سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا رب نزدیک ہے اور دعا قبول کرنے والا بھی ہے۔ اس پر قوم ان کے خلاف ہو گئی اور کہا کہ اے صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، اب وہ سب ختم ہو گئیں۔ کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے چلے آئے، اور جس بات کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو اس میں ہمیں شبہ ہے۔ حضرت صالح کی مسلسل وعظ و نصیحت اور اس کے نتیجے میں لوگوں کا ایمان لانا قوم سمود کے سرداروں کے لیے یہ ایک تشویش کا باعث تھا۔ دراصل وہ غرور اور تکبر کے دلدل میں دھنستے چلے گئے۔ یہ لوگ اس بات کے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی عام آدمی اس طرح محفلوں بازاروں میں کھڑا ہو کر ان کے آباء و اجداد کی نفی کرے اور ایک اندیکھے خدا کی عبادت کی بات کرے۔ اس کا حل تلاش کرنے کے لیے سب سرداران جمع ہوئے اور پھر متفقہ طور پر ایک نتیجے پر پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت صالح کو بلایا جائے اور ان کو کہا جائے کہ اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو ہم کو کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ کہ جس کو دیکھ کر ہم تم پر یقین کریں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو سامنے چٹان ہے اس میں سے ایک اونٹنی برآمد ہو جو گھابن ہو، بچہ دے اور ہم سب کے لیے دودھ مہیا کرے، اور اس میں فلاں خوبیاں ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں تمہاری شرط پوری کر دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ تو ان سب نے جواب دیا کہ ہاں، ہم تمہارے رب پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے گڑگڑا کر دعا فرمائی اور اپنی قوم کی فرمائش پوری کرنے کی التجا کی۔ اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے چٹان شق ہوئی اور اس میں سے ایک طویل قامت اونٹنی برآمد ہوئی، اور اس نے ایک بچہ بھی دیا۔ اس اونٹنی میں تمام خوبیاں موجود تھیں۔ یہ دیکھ کر قوم لاجواب ہو گئی۔ اس موقع پر قوم کے سرداران میں سے ایک جندہ عامر بن سردار ایمان لے آیا، مگر اکثریت نے اسے جادو کا کمال کہا۔ اس موقع پر صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، یہ ناقۃ اللہ ہے، یعنی اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اللہ کی زمین میں اسے کھانے دو اور اس کو چھوڑ دو، اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ دینا، ورنہ اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔ اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن نخلستان اور باغوں میں گھومتے اور چرتے، اور سب قبیلے والے پیٹ بھر کے اونٹنی کا دودھ پیتے اور سیر ہو کے دودھ پیتے، مگر وہ دودھ پھر بھی کم نہ ہوتا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کنویں کے پانی کو بھی تقسیم کر دیا تھا۔ ایک دن قوم کے لیے پانی ہوتا اور ایک دن اونٹنی کے لیے ہوتا، مگر جب اونٹنی پانی پیتی تو کنویں کا سارا پانی پی جاتی، ایک ہی سانس میں پی جاتی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ صالح نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کی پانی کی باری ہے اور ایک دن تمہاری باری ہے، اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا ورنہ تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا۔
کچھ ہی عرصے بعد قوم سمود کو اونٹنی کی موجودگی بری لگنے لگی۔ انہوں نے اپنے ہرے بھرے باغات میں آزادی سے گھومتی ہوئی اونٹنی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، اور جب دیکھتے کہ اپنی باری آنے پہ اونٹنی ایک ہی سانس میں پورے کنویں کا پانی پی جاتی ہے تو حیران ہو کر اس کو جادو کہتے تھے۔ آخر شیطان کے اکسانے پر انہوں نے اونٹنی سے جان چھڑانے کے حربے سوچنا شروع کر دیے، اور اس کا ایک ہی حل تھا کہ اس کو جان سے مار دیا جائے۔ مگر کیسے؟ قوم سمود کے سردار یہ کام اپنے ہاتھوں انجام دینے کو تیار نہ تھے، سو انہوں نے دو نہایت اونچے اور مالدار خاندان کی دو آزاد عورتوں کو تیار کیا کہ وہ قوم کے کسی نوجوان سے یہ کام کروائے، جس پر ان عورتوں نے قوم کے اوباش نوجوانوں کو قتل کرنے پر آمادہ کیا، جن کے ساتھ 7 اور نوجوان شامل تھے۔ قرآن پاک کی سورۃ نمل میں اللہ نے حضرت صالح کا یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ شہر میں 9 افراد کی ایک جماعت تھی جو ملک میں فساد مچاتے پھرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے، اور پھر حسب پروگرام ایک دن یہ 9 افراد اونٹنی کے انتظار میں کنویں کے پاس گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ جب قوم کے لوگ اللہ کے عذاب سے ڈر کے یہ منظر خاموشی سے چھپ کر دیکھنے لگے، جب اونٹنی کنویں کے قریب آئی تو مزدہ نامی شخص نے ایک تیر چلایا جو اس اونٹنی کی پنڈلی میں لگا، اور اونٹنی کو زخمی دیکھ کر باقی لوگ خوف زدہ ہو گئے اور پیچھے ہٹ گئے۔ یہ منظر دیکھ کے وہ عورتیں آگے بڑھیں اور انہوں نے نوجوانوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، جس پر قبیلے کے سب سے طاقتور شخص قدار بن مسالہ آگے بڑھا اور تلوار کے ایک وار سے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ اونٹنی شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑی اور ایک زوردار چیخ ماری۔ اسی اثنا میں زخمی اونٹنی کو گھیرے میں لے کر اس پہ تلواروں اور نیزوں سے وار کیے گئے، جس پر وہ ہلاک ہو گئی، اور اس کا بچہ بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور چیخ مارتا ہوا غائب ہو گیا۔ اچھا، کچھ روایات میں یہ بھی ہے کہ اس بچے کو بھی مار دیا گیا تھا، یعنی کہ جو قوم عاد کے لوگ تھے جو اس کے پیچھے بھاگے، قوم سمود کے لوگ اس کے پیچھے بھاگے اور اس کو انہوں نے مار دیا۔ اونٹنی کے قتل کے بعد جب ان لوگوں نے دیکھا کہ کوئی عذاب نازل ہی نہیں ہوا ہے تو ماری خوشی کے دیوانے ہو گئے اور جشن منانے لگے اور چیخ چیخ کر حضرت صالح کو برا کہنے لگے اور کہنے لگے کہ تم جس عذاب سے ڈراتے ہو اسے لا کر تو دکھاؤ۔ اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام ابیدہ ہو گئے اور فرمایا کہ اس قوم کو اب اللہ کے عذاب سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اور ادھر قوم سمود کے لوگوں کی سرکشی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ان کے دل سے ڈر اور خوف نکل چکا تھا، چنانچہ انہوں نے اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا کہ اونٹنی کے ساتھ ان کا بھی قصہ ختم ہو جائے۔ وہ 9 افراد جنہوں نے اونٹنی کو قتل کیا تھا پہاڑی کی گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ جب حضرت صالح علیہ السلام گزرے تو انہیں بھی قتل کر دیا جائے، مگر اللہ قوم سمود کے ہر مکر و فریب اور شیطانی چالوں سے واقف تھی۔ مگر چنانچہ ان 9 افراد پر اللہ نے پہاڑ سے پتھر برسائے اور وہ 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ دوسرے دن جب قوم کے 7 افراد وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ 9 افراد جو تھے وہ پتھروں کے نیچے مرے پڑے ہیں، اور اللہ نے اس عذاب سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو محفوظ رکھا۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ جب ہمارا حکم آ گیا تو صالح کو اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کو محفوظ رکھا، بے شک تمہارا رب طاقتور اور زبردست ہے۔